بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام نعمان ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم اسلام آباد میں رہتے تھے۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں جو کہ 4 کمروں، 1 کچن اور چھوٹے سے لان پر مشتمل مناسب سے گھر میں رہتے تھے۔ جہاں ہم رہتے تھے یہ اسلام آباد کا ایک متوسط طبقے کا علاقہ تھا۔ اس علاقے کے پاس ہی ایک جنگل تھا۔ چونکہ یہ علاقہ شہر سے تھوڑا دور تھا تو ایک راستہ جنگل کی طرف سے بھی جاتا تھا، مگر لوگ اس راستے سے جانے سے گریز کرتے تھے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس جنگل پر جنات کا سایہ ہے، جو بھی وہاں سے جاتا ہے کچھ نہ کچھ حادثہ اس خاندان میں ضرور ہوتا ہے۔ ہماری زندگی اچھی بھلی گزر رہی تھی۔ میرے بڑے بھائی کی شادی ہو چکی تھی۔ میری چھوٹی بہن ابھی انٹر کے امتحان دے کر فارغ ہوئی تھی کہ اس نے گھر میں میری شادی کا شور ڈالا کہ اب بھیا کی بھی شادی کر دی جائے۔ ان کے آگے میں ہار گیا اور شادی کے لیے حامی بھر دی۔ میرے اقرار کرتے ہی میری امی نے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ پہل تو کافی مہینے گزر گئے۔ امی کو کوئی لڑکی پسند نہیں آتی تھی۔ پھر ایک دن امی مٹھائی کا ڈبہ لے کر کمرے میں آئیں اور کہنے لگیں، نعمان پتر، میں تمہارا رشتہ پکا کر کے آئی ہوں۔ چونکہ میرا ان باتوں پر زیادہ دھیان نہیں تھا تو میں سارا کچھ اپنی امی کے ہاتھ میں دیا ہوا تھا، وہ جیسے مرضی لڑکی ڈھونڈ لیں۔ خیر میری امی نے لڑکی کی تصویر مجھے دی اور کہا کہ دیکھ لو۔ لڑکی واقعی بہت پیاری تھی، سفید رنگ کے ساتھ بڑی بڑی آنکھیں، گلابی مائل ہونٹ، نیز اسے دیکھ کر کوئی بھی اس کا اسیر ہو سکتا تھا۔ مجھے خود پر رشک آیا کہ اتنی خوبصورت لڑکی میری ہم سفر بنے گی۔ مجھے اس سے محبت ہو چکی تھی۔ امی نے بھی تیزی دکھائی اور چند دن بعد ہی میں نکاح ہونا طے کر دیا، مگر پھر جو ہوا اس کا کسی کو گمان نہیں تھا۔ جب نکاح کی ڈیٹ فکس ہوئی اس کے 2 دن بعد ہی میری چیزیں غائب ہونا شروع ہو گئیں۔ کبھی میرے کمرے سے پیسے غائب تو کبھی میرے کپڑے، کبھی کوئی چیز۔ ہم سب اس بات سے بہت پریشان رہنے لگے۔ یوں ہی چند دن گزرے کہ میرے کمرے سے مجھے عجیب سی خوشبو آنے لگی۔ رات کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی میرے سرہانے بیٹھ کر میرے بالوں میں انگلیاں چلا رہا ہو۔ ہلکی ہلکی مدھم آواز میں کچھ گنگنانے کی بھی آواز آتی تھی۔ وہ آواز بہت پیاری تھی۔ میں اس آواز میں قید ہونے لگا۔ رات میں ہونے والے واقعے کے بارے میں گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ یوں ہی الجھنوں میں نکاح کا دن آن پہنچا اور ہم رفت کو، جو کہ اب میری دلہن تھی، اسے لینے چلے گئے۔ مگر پھر اچانک ایک حادثہ ہوا کہ مولوی جب نکاح کے لیے پہنچے وہاں اور جب نکاح کا شور اٹھا تو پتہ چلا دلہن غائب ہے۔ سب بہت پریشان ہوئے۔ گھر کے چپے چپے میں دیکھ چکے تھے ہم۔ دلہن کی سہیلیوں کو، اس کے جاننے والوں کو فون کر کر کے بھی پوچھا، مگر دلہن کا کچھ پتہ نہ چلا۔ ہم سب بہت پریشان تھے۔ آخر دلہن گئی تو گئی کہاں؟ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ نکاح پر آئے لوگ باتیں بنانے لگے کہ دلہن کا کردار اچھا نہیں تھا، بھاگ گئی ہوگی اپنے کسی یار کے ساتھ۔ میں یہ سب سن کر دکھی ہوا۔ دلہن کے گھر والوں نے بدنامی سے بچنے کے لیے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح مجھ سے کروانے کی بات کی۔ میرے گھر والوں نے بھی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حامی بھر لی، مگر میرے دل میں تو رفت بس چکی تھی۔ لیکن چاروں نہ چار مجھے بھی ہاں کرنی پڑی اور یوں میرا نکاح رفت کی چھوٹی بہن ہمنا کے ساتھ کر دیا گیا، بدنامی کے ڈر سے کہ دوسری بہن کی طرح یہ بھی کہیں بھاگ نہ جائے۔ رخصتی بھی اسی دن طے ہو نہ پائی۔ جاتے ہوئے سب لوگ جتنے خوش تھے، واپسی پر سب کے چہرے اتنے ہی بھجے ہوئے تھے۔ ہم ہمنا کو گھر لے آئے اور میری امی اسے میرے کمرے میں چھوڑ آئی۔ ہم سب ہال میں بیٹھے ہوئے تھے، سب پریشان تھے کہ یہ کیسی کایا پلٹ ہوئی۔ ہم آج دن میں ہونے والے واقعے پر بحث کر رہے تھے کہ کمرے سے دلہن کے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ ہم سب گھبرا گئے۔ سب سے پہلے میں نے کمرے کی طرف دوڑ لگائی، لیکن کمرے کا دروازہ کھولتے ہی جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا، میں کانپنے لگا، میرے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ ہمنا تو بے ہوش ہوئے پوری رات گزر چکی تھی۔ میری چھوٹی بہن اور امی اس کے پاس ہی کمرے میں ٹھہری ہوئی تھیں۔ ہم سب کے حواس کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ ایک کے بعد ایک ہونے والے واقعے کی وجہ سے رات بہت بیت چکی تھی۔ میں نے تھکن کے خیال سے امی اور چھوٹی بہن کو تسلی دے کر کمرے میں بھیج دیا۔ جب میں ہمنا کے کمرے میں داخل ہوا تھا میں نے دیکھا کہ ہمنا آدھی بیڈ کے اوپر اور آدھی نیچے تھی۔ سر والا حصہ زمین پر تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے اور ہمنا بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر ہمنا کو اٹھا کر بیڈ پر صحیح طریقے سے لٹایا اور اتنی دیر میں باقی سب بھی کمرے میں پہنچ چکے تھے۔ امی نے ہمنا کی حالت دیکھتے ہوئے مجھے ڈاکٹر کو بلانے کا کہا۔
میں نے ڈاکٹر کو فون کیا اور کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر گھر پہنچ گیا۔ ڈاکٹر نے ہمنا کا چیک اپ کیا اور کہا کہ خطرے والی کوئی بات نہیں، کسی خوف کے زیر اثر یہ بے ہوش ہوئی ہیں، صبح تک ان کو ہوش آ جائے گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ زندگی کس ڈگر پر چل پڑی ہے، کتنے حسین خواب دیکھے تھے کہ شادی ہوگی رفت سے، ہم فلاں جگہ گھومنے جائیں گے، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گھرا تھا کہ مجھے ہمنا کی آواز آئی۔ وہ ہوش میں واپس آتے چیخنا شروع ہو گئی۔ میں آگے بڑھ کر اسے پکڑنے لگا تو مجھے دھکے دینے لگی، ساتھ ساتھ مجھے چھوڑ دو، مجھے مت مارو کا راگ الانپ رہی تھی۔ میں نے بہت مشکلوں سے اسے قابو کیا اور حوصلہ دیا کہ کچھ نہیں ہے، میں اس کے پاس ہوں، لیکن وہ بار بار مجھے دھکے دینے لگی۔ وہ مجھ سے بھی خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ میں سمجھا شاید ڈر کی وجہ سے ایسے کر رہی ہے۔ میں بھاگ کر امی کو بلا لایا۔ امی نے آ کر اسے اپنے ساتھ لگایا اور ہمت دینے لگی۔ امی اسے پوچھ رہی تھی آخر اسے ہوا کیا ہے، لیکن وہ اچانک سے خاموش ہو چکی تھی، کچھ بھی نہیں بول رہی تھی، بس اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ ہم سب نے بہت کوشش کی کہ وہ کچھ بولے، آخر کیا تھا رات کو اسے، کیوں وہ اتنی خوفزدہ تھی؟ وہ مجھے اپنے قریب تک پھٹکنے نہیں دے رہی تھی۔ میرے کمرے میں جاتے ہی وہ کانپنے لگتی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں نے امی کو سمجھایا اور کچھ وقت کے لیے دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گیا۔ ہمنا کے ساتھ میری امی ٹھہری ہوئی تھی۔ جو ہی چند دن گزر گئے مگر ہمنا میں کوئی بہتری نہیں آ رہی تھی۔ وہ ابھی تک ویسے ہی خوفزدہ تھی۔ سارا گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ جہاں ہر وقت شور رہتا تھا وہاں اب خاموشی کے پہرے تھے۔ سب اپنی اپنی جگہ پریشان تھے، لیکن کب تک ایسے چلتا؟ سب واپس اپنی روٹین پر آنے لگے۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ ہمنا اب پہلے سے بہتر تھی۔ چھوٹی بہن دن بھر اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی اور رات کو امی اس کے پاس ہوتی، جس کی وجہ سے ہمنا ٹھیک ہو رہی تھی۔ امی نے موقع دے کر ہمنا سے پوچھا کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ میں بھی وہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ امی کے سوال پر ہمنا کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ڈر صاف دکھائی دینے لگا، لیکن میری امی کی ہمت دینے پر وہ ہمیں بتانے لگی کہ اس دن جب آپ مجھے کمرے میں چھوڑ کر گئی، میں بیڈ پر بیٹھی نعمان کا انتظار کرنے لگی۔ اتنے میں مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اگنور کیا، مگر پھر تھوڑی دیر بعد خوشبو آنے لگی، بہت تیز۔ میں گھبرا گئی کہ یہ خوشبو کیسی؟ پھر اچانک سے میرے سامنے ایک لڑکی آئی۔ اس کی آنکھیں لال تھیں اور وہ بہت خوبصورت تھی۔ لمبے سیاہ گھنے بال تھے اس کے، مگر وہ آئی کہاں سے تھی؟ وہ کوئی چڑیل تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ نعمان میرا ہے، اس پر صرف میرا حق ہے، میری بھلائی اسی میں ہے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں، ورنہ وہ میرے ساتھ بہت برا کرے گی۔ میں ڈر سے کانپنے لگی، لیکن ہمت کر کے اسے کہا کہ نعمان میرا شوہر ہے۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ اس کی آنکھیں مزید لال ہو گئیں اور وہ عجیب آوازیں نکالنے لگی۔ پھر اس نے میرا گلا پکڑا اور میرا دوپٹہ کھینچ کر پھینک دیا۔ میں چیخنا چاہتی تھی، آپ کو آواز لگانا چاہتی تھی، مگر مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میری آواز بند ہو گئی ہو، جیسے میں نے ہاتھ پاؤں مارے۔ پھر اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر میرے منہ پر تھپڑ لگائے اور بھاری آواز میں کہنے لگی کہ نعمان صرف میرا ہے، میں سالوں سے اس کا انتظار کر رہی، اس کے نزدیک کوئی بھی آیا تو میں اسے مار دوں گی، اس کو بھسم کر دوں گی۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ قدموں کی آواز سن کر وہ اچانک سے غائب ہو گئی۔ یہ سب دیکھ کر میں اتنی ڈر گئی تھی کہ بے ہوش ہو گئی، لیکن اس دوران اس نے جو بات مجھے بتائی، ہم سب حیران ہونے کے ساتھ خود بھی خوفزدہ ہو گئے تھے۔ اس نے بتایا کہ ہم سب بہت پریشان ہوئے، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، پھر آج یہ سب کچھ کیوں؟ جب سے نکاح ہوا تب سے عجیب عجیب واقعات ہو رہے ہیں۔ امی نے اپنے کسی پیر کو فون کیا کہ وہ ہمارے گھر آئیں اور معاملے کو دیکھیں۔ میں تو ویسے بھی پیروں کو نہیں مانتا تھا، مگر جس طرح کے حالات چل رہے تھے میں نے حامی بھر لی۔ اگلے ہی دن ایک آدمی ہمارے گھر آیا جو کہ امی کے پیر تھے۔ وہ بوڑھی عمر کے ایک بابا جی تھے جن کی سفید داڑھی تھی۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت پہنچی ہوئی ہستی ہیں، جو جنات کو قابو کرتے ہیں، جو لوگوں کو نقصان پہنچانے کا باعث بنے۔ امی نے ان کو ساری بات بتائی۔ سب سننے کے بعد پیر یعنی اس آدمی نے اپنی آنکھیں بند کی اور کچھ پڑھنے لگے۔ چند لمحے یہ عمل کرنے کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولی تو ان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ انہوں نے امی سے پوچھا کہ ان کی زندگی میں کوئی کبھی واقعہ پیش آیا ہے۔ پہلے امی خاموش رہیں، لیکن پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میں باہر چلا جاؤں۔ میں کمرے سے باہر آ گیا، لیکن تجسس کے مارے دروازے سے کان لگا کر کھڑا ہو گیا۔
लेकिन अंदर से सिर्फ सरगोशी की सूरत में आवाज़ आ रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं पीछे हो गया। कुछ देर बाद अम्मी, अब्बू और वो आदमी बाहर आए। उस आदमी ने पूरे घर में कुछ पढ़कर फूंका और जाते हुए अम्मी को ताकीद करने लगा कि घर में रोज़ाना सूरह बकरा की तिलावत करनी है फजर के वक्त, और घर में मगरिब के वक्त दिए जलाने हैं और 4 कुल लाकर घर के मेन दरवाजे पे लगाने हैं। फिर वो चले गए। उनकी बताई बातों से वाकई घर में सुकून था। कोई अजीब वाकया रोनुमा नहीं हुआ। हम सब बहुत खुश थे कि जान छूटी, मगर ये सुकून चंद पल का था। हमें अचानक से एक अजीब बात पता चली। एक खौफ ज़दा कर देने वाला वाकया रोनुमा हुआ। रिफत की लाश जंगल में एक दरख्त के साथ लटकी हुई मिली। लाश की हालत बहुत ख़राब थी कि कोई देखता तो रोंगटे खड़े हो जाते। रिफत के घर वालों को लाश से दूर रखा गया। घर में एक कोहराम बरपा था। लोग हमारे घर को नहुसत ज़दा कह रहे थे। रिफत का जनाजा अदा करके उसे दफना दिया गया। ये मगरिब का वक्त था। हम जनाजा अदा करके घर की तरफ जा रहे थे। चूँकि जनाजा गाह जंगल के सिरे पर थी तो उसके करीब से रास्ता गुजरता था। मैं सबसे पीछे था। अभी थोड़ी देर चले थे कि मेरे कानों में वही मधम सरगोशी सुनाई देने लगी जो सोते वक्त रात को मुझे महसूस होती थी। मैं फिर से उसी आवाज़ में कैद होने लगा और मेरे कदम खुद ब खुद आवाज़ की सिमत चलने लगे। मैं बेखबरी में ही चल रहा था। मुझ पर तो बस उस आवाज़ का सहर तारी था। उस आवाज़ का ताक़ुब करते मैं जंगल के वस्त में पहुंच गया। वहां पहुंचकर अचानक से आवाज़ आना बंद हो गई, जिसकी वजह से मैं होश में आया। जब इधर उधर नज़रें फेरने लगा, कोई जी रूह मौजूद नहीं था। मुझे घबराहट होने लगी कि अचानक मेरे पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने मुड़कर पीछे देखा तो मैं घर पहुंचा तो पसीने से शराबूर था। मेरे हवास बंद होने लगे। मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर में किसी के दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। अभी दरवाज़ा खुला था कि मैं वहीं दरवाजे के वस्त में गिर गया। मेरी आंख किसी नर्म लम्स के एहसास से खुली। देखा तो हमना मेरे सिरहाने बैठकर मेरे माथे पर पट्टियां कर रही थी। मैंने हमना से पूछा मुझे क्या हुआ था। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर हमना ने बताया कि जनागाह से वापस आते हुए आप पीछे रह गए थे। भाई ने आपको ढूंढा मगर नहीं मिले। उनको लगा आप किसी दोस्त की तरफ चले गए हैं, मगर इशा के वक्त आप घर आए और आपकी हालत ख़राब थी। आप दरवाजे के वस्त में बेहोश होकर गिर गए थे। आपको बहुत तेज़ बुखार था, जैसे आग जल रही हो। भाई और बाबा आपको अंदर लेकर आए। डॉक्टर ने कहा कि आप डरे हुए थे, शायद इसी कैफियत की वजह से बुखार हुआ। फिर आपको पट्टियाँ की तो आपकी हालत में सुधार आया और कुरान पढ़कर फूंका आप पर। मैंने हमना से पूछा कि कितनी देर में बेहोश रहा, तो उसने बताया कि रात के 12 बजे हुए हैं। 5 घंटों से मैं बेहोश था। हमना मुझसे पूछने लगी कि मुझे क्या हुआ था, मैंने क्या देखा, तो फिर मैंने याद करने की कोशिश की आखिर हुआ क्या था। तब मुझे आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ याद आने लगा कि जब मैंने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया और मुड़ा तो मैंने देखा कि पीछे कोई भी नहीं था। फिर हाथ किसका था? फिर अचानक से चारों तरफ से हंसने की आवाज़ें आने लगी। मैं खौफ से घबराने लगा। अचानक से आवाज़ें बंद हुईं और किसी की सिसकियों की आवाज़ आने लगी। मैंने पूछा कौन है यहाँ, सामने आओ, आखिर कौन है? फिर आवाज़ आई कि मैं बेला हूँ, जिन्नात की मलका की बेटी। मैं सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। कब तुम बड़े हो और कब हमारी शादी हो। मैं रोज़ाना तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ वक्त बिताती हूँ। क्या तुम्हें मेरी खुशबू महसूस नहीं हुई कभी? मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दी? मैंने कहा हाँ महसूस हुआ, मगर मैं इंसान हूँ और तुम जिन्नात से ताल्लुक़ रखने वाली। फिर आवाज़ आई तो क्या हुआ, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर जाऊँगी। तुम्हारा और मेरा साथ ताउम्र है, तुम सिर्फ मेरे हो। फिर उसने बताया कि रिफत को मारने वाली भी मैं ही हूँ। जब तुम्हारा रिश्ता रिफत के साथ तय हुआ तो मैंने उसे समझाया था कि इनकार कर दे, तुमसे दूर रहे, मगर वो बहुत तेज़ थी, डरती नहीं थी, मेरा मुकाबला करने लगी थी। मैंने कहा भी था उसे नौमान को मैं किसी का नहीं होने दूंगी, मगर वो बाज नहीं आई और फिर मैंने उसे मार दिया, बुरी मौत मारा। कोई और भी तुम्हारे और मेरे दरमियान आया तो मैं उसे भी मार डालूंगी। अपनी माँ को बता देना बेला आ गई है अपनी अमानत लेने, और बेला को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। मैं ये सुनकर बहुत डर गया और मेरे हवास बंद होने लगे। बहुत मुश्किलों से घर पहुंचा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही
اس نے یہ کیوں کہا کہ امی سے کہنا بیلا واپس آ گئی ہے اپنی امانت لینے؟ آخر کیا راز ہے جو میں نہیں جانتا؟ آخر کیا کچھ چھپا ہوا ہے؟ میں جاننا چاہتا تھا کیا راز ہے۔ میں امی کے پاس گیا اور ان سے اس بابت دریافت کیا۔ میری امی میری بات سن کر بہت پریشان ہوئیں۔ پھر انہوں نے بہت حیران کن باتیں بتائیں جو آج کے دور میں شاید مانی ہی نہ جائیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب تمہارے ابا کی میری شادی ابھی نئی ہوئی تھی۔ ہم بہت خوش تھے، تب تمہارا بڑا بھائی دنیا میں آنے والا تھا۔ زندگی بہت پرسکون تھی۔ تمہارا بڑا بھائی جس دن پیدا ہوا اس سے مہینہ بعد کی بات ہے۔ ہم شہر جا رہے تھے، لیکن روڈ والا راستہ خراب ہونے کی وجہ سے جنگل کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ میں نے تمہارے ابو کو بہت روکا کہ جنگل کے راستے سے مت جائیں، وہ راستہ خطرناک ہے، لیکن تمہارے ابو نہیں مانے اور ہم اسی راستے سے چل پڑے۔ یہی ہماری سنگین غلطی تھی جو کہ آج ہم بھگت رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک معصوم اپنی جان گنوا بیٹھی۔ ہم آدھے راستے میں پہنچے تھے، رات کا آدھا پہر تھا، ہر طرف خاموشی تھی، بس جانوروں کے غرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم نے دیکھا کہ راستے میں کوئی شعلہ سا بھڑک رہا ہے۔ تمہارے ابو نے گاڑی روکی اور باہر نکل کر دیکھنے لگے۔ میں بہت خوفزدہ تھی، میں بھی ان کے پیچھے ہی باہر نکلی۔ تمہارا بھائی کار میں ہی چھوڑ دیا۔ سامنے دیکھا تو سڑک کے درمیان 2 اینٹوں میں آگ جل رہی تھی، آس پاس موتی بکھرے تھے۔ میں جنگل کے پراسرار ماحول سے خوف زدہ تھی۔ تمہارے ابو کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی میں لے جانے لگی، مگر تمہارے ابو کہنے لگے اس کو راستے سے ہٹا لوں۔ میں نے منع بھی کیا کہ چھوڑ دے، نہ جانے کس نے جلائی ہے، ہم چلتے ہیں، لیکن وہ بضد رہے اور اٹھا کر ایک طرف پھینک دیا کہ رونے کی آوازیں آنے لگی۔ میں سن کر ان کو کھینچنے لگی کہ چلیں، یہ جنگل خطرناک ہے۔ وہ بھی آواز سن کر خوفزدہ ہوئے اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھنے لگے۔ ابھی ہم دروازے کے پاس پہنچے کہ گاڑی کی لائٹس خود بخود آن ہو گئیں اور دروازے کھلنے بند ہونے لگے۔ ہم دونوں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ پھر آواز آئی کہ تم نے ہماری بیٹی کا سر پھوڑا ہے، اس کی سزا ملے گی۔ میں نے معافی مانگی کہ ہمیں خبر نہیں تھی کہ آپ کی بیٹی یہاں ہے، لیکن اس غائبانہ آواز میں غصے سے کہا گیا، سزا کے بغیر نہیں جا سکتے۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہاری اگلی اولاد جو کہ بیٹا ہوگی، اس سے میری بیٹی کی شادی ہوگی۔ تمہارا وہ بیٹا ہمارے جہاں کا ساتھی ہوگا، تمہیں وہ قربان کرنا پڑے گا۔ میں یہ سن کر رونے لگی، بہت منتیں کی لیکن میری ایک نہیں سنی، اور کہا کہ یاد رکھنا تمہارا بیٹا میری بیٹی کی امانت ہے اور وہ اسی کا ہوگا۔ اس وقت کا انتظار کرنا، میں نہیں ہوں گی مگر میری بیٹی آئے گی۔ یہ سب بتاتے ہوئے میری امی مسلسل رو رہی تھی۔ میں خود پریشان تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ کافی دیر میں کچھ بول نہ سکا اور خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ 2 دن گزر چکے تھے اس بات کو، لیکن میں خاموش تھا۔ بالآخر میں نے سکتہ توڑا اور ایک فیصلہ لے کر ہمنا کے پاس پہنچا۔ اس وقت گھر کے تمام افراد وہیں تھے۔ میں نے ہمنا سے کہا کہ سارے حالات تمہارے سامنے ہیں، میری وجہ سے تمہاری بہن بھی ماری گئی، پھر تمہارے ساتھ بھی وہ سب کچھ ہوا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہیں کوئی نقصان پہنچے، تو تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ، میرے ساتھ تمہیں صرف تکلیف ملے گی۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور وہ روتے ہوئے اپنے کمرے پہ بھاگ گئی۔ سب ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ یہ وقت بہت مشکل تھا، لیکن فیصلہ لینا تھا، کسی ایک کو آگے بڑھنا تھا۔ میں تھوڑی دیر بعد کمرے میں گیا تو ہمنا بھاگ کر میرے گلے لگ گئی اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ ہمنا کہنے لگی کہ میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر آپ سے میں نے نکاح کیا تھا۔ میاں بیوی صرف سکھ کے ساتھی نہیں ہوتے بلکہ دکھ میں بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، یہیں آپ کے ساتھ رہوں گی، ہم ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کریں گے۔ میں نے کہا سب کچھ جانتے ہوئے بھی تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ تو ہمنا کہنے لگی آپ سے میرا کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن جب نکاح ہوا تو آہستہ آہستہ مجھے آپ اچھے لگنے لگے، اور اب میں کسی حال میں بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ میں نے یہ سن کر ایک گہری سانس بھری اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ہم سب ہال میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس مسئلے کا حل ڈھونڈ رہے تھے کہ کیا کیا جائے، آخر کیسے چھٹکارا ملے۔ پیر صاحب کو بھی امی نے فون کر کے بلا لیا تھا۔ پھر پیر صاحب کی آواز حال میں گونجی۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، مگر بہت مشکل ہے، بہت احتیاط سے کام کرنا ہوگا۔ پھر پیر صاحب نے بتایا تو ہم سب سے پہلے بہت پریشان ہوئے۔
मगर कुछ करना तो था। मैं राजी हो गया सब करने के लिए। सब ने मुझे देखकर हिम्मत बंधाई और हम रात का इंतज़ार करने लगे। रात को मैं अपने कमरे में बैठा था कि हमना दूध का गिलास लेकर आई। मैंने मुस्कुराकर उसके हाथों से दूध ले लिया। मुझे दूध पकड़ाते हुए न जाने क्यों मुझे हमना की मुस्कुराहट अजीब सी लगी, लेकिन मैं इग्नोर करके पीने लगा। अभी मैं गिलास मुंह के पास लेकर गया कि मुझे गिलास में छिपकली के ज़र्रात नजर आए। चूंकि दूध बादाम वाला था तो मुश्किल से पता चलता था, लेकिन छिपकली की दुम नजर आई। मैंने गिलास एकदम नीचे फेंक दिया और हमना से पूछने लगा कि ये क्या है। मेरी बात सुनकर वो घबराई और कहने लगी, मुझे नहीं पता। मैं गुस्से में आया और उसे थप्पड़ लगा दिया और हमना को कहने लगा, तुम मुझे मारना चाहती थी, तुम्हारा वो प्यार ढोंग था। तो वो एकदम हंसने लगी और कहने लगी, हाँ, तुम्हारी वजह से मेरी बहन मारी गई, तुम्हें मैं मारना चाहती हूँ। ये सुनकर मैं उसे कमरे से बाहर ले गया और सबको बताया कि इसने क्या किया है। फिर उसे हमने घर से धक्के देकर निकाल दिया। मैं वापस कमरे में आया और बेड पर सुकून से बैठ गया। मैं सोच भी नहीं सकता था हमना मेरे साथ ऐसा करेगी। पादर पे होने वाले वाकयात से मैं टूट चुका था। मेरी आंख से एक आंसू निकला और नीचे गिर गया कि मुझे कमरे में वही खुशबू आने लगी। और फिर बेला अपनी खूबसूरती के साथ मेरे सामने थी। पहले वो यूं ही मेरे सामने खड़ी होकर मुझे देखती रही, फिर आगे बढ़ी और मेरा हाथ थाम लिया और मुझे कहने लगी, ये इंसान ऐसे ही होते हैं, धोखेबाज। तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में चलो। मैंने भी उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी गोद में सर रख लिया और कहने लगा, हाँ, मुझे ले चलो। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई और कहने लगी, वाकई तुम चलोगे मेरे साथ? मैंने कहा, हाँ चलूँगा, मगर अभी नहीं, मुनासिब वक्त पर। मेरी बात पर वो थोड़े गुस्से में आई, लेकिन मैंने उसे पुरसकून कर दिया कि कुछ काम रहते हैं, अंजाम तक पहुंचाने हैं। फिर वो मेरे बालों में उंगलियां चलाने लगी। यूं ही 7 दिन गुजर गए और बिला आखिर वो दिन आ गया जिसका हम सबको इंतज़ार था। पीर जी, काम तो हो जाएगा ना? मेरी अम्मी पीर साहब से पूछने लगी तो उन्होंने कहा, हाँ हो जाएगा, बस आज सब हिम्मत से काम लेना, आज आखिरी दिन है, सब ठीक हो जाएगा। और कहने लगे, घर में कुछ भी हो आप लोगों ने कुरान पढ़ना नहीं छोड़ना। अपने अपने कमरे में ऊंची आवाज़ में सूरह जिन की तिलावत करनी है। याद रखना, कुछ भी हो जाए रुकना नहीं है। हम सब तैयार थे, सब अपनी अपनी जगह चले और मैं भी अपने कमरे में आकर इंतज़ार करने लगा। चंद ही लम्हों में वो मेरे सामने थी और फिर मैंने कुरान की सूरत खोली और तिलावत करने लगा। देखते ही देखते उसकी आंखें सुर्ख हो गईं और इतनी देर में पीर साहब कुछ पढ़ते हुए अंदर आए और फिर उसकी चीखें गूंजने लगी। उसके साथ ही घर की खिड़कियां हिलने लगीं, लेकिन सब हौसले से रहे कि अचानक बेला ने पीर साहब को धक्का दिया। मैं देख रहा था, उनकी मदद के लिए आगे बढ़ने लगा कि उन्होंने इशारे से रोक दिया कि तिलावत करते रहो। मैं वापस दोबारा से पढ़ने लगा और फिर एकदम बेला स्याह धुआं बनकर हवा में तहलील हो गई और पीर साहब बेजान होकर ज़मीन पर गिर पड़े। मैंने पीर साहब को संभाला और उन्हें पानी पिलाया। उन्होंने मुझसे माजरत कर ली कि वो शायद ये काम ना कर सके। बेला उनसे कई गुना ताकतवर है, अब ये काम वो नहीं कर सकते। उनकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया कि अब क्या होगा। तभी मेरे कानों में पीर बाबा की आवाज़ पड़ी जो कह रहे थे कि मैं तो ये काम नहीं कर सकता, लेकिन कोई है जो तुम्हारा ये काम कर सकता है। तुम्हें वहाँ किसी सूरत नाकामी नहीं होगी। पीर बाबा की बात मेरे लिए उम्मीद की किरण थी। मैंने फ़ौरन उनसे पूछा कि पीर बाबा मुझे बताएं, मेहरबानी फरमाकर कि वो कौन है जो हमें इस बला से निजात दिला सकता है। मेरी बात सुनकर वो मुझे उनका पता बताने लगे। यहाँ से 4 घंटे की मुसाफत पर एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ बहुत ताकतवर बुजुर्ग बैठते हैं। उनका काम यही है लोगों की मदद करना। वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे, वो इसका खात्मा कर सकते हैं। आप उनके पास जाओ, वो ज़रूर इस मुश्किल का हल निकालेंगे। मैं उनकी बात से मुत्तफिक होता पता लेकर सीधा सफ़र के लिए निकल पड़ा। काफ़ी घंटों की मुसाफत के बाद न जाने किस हिम्मत से मैं उस पहाड़ी पर आ पहुंचा जहां का पता मुझे पीर बाबा ने दिया था। मैं जैसे ही आगे की जानिब बढ़ने लगा, अचानक से बुरी तरह मेरा दम घुटने लगा। इस कदर ठंड के बावजूद मेरा पूरा वजूद पसीने से शराबूर था। मेरे हाथ पाँव कँपा रहे थे, दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया था। समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा अजीब एहसास था। मैंने हिम्मत बांधते जैसे ही कुछ कदम आगे की जानिब बढ़ाए,
مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے زور سے کھینچا ہو. میری جان جیسے نکل گئی تھی. مجھے چوٹ آئی پر یہ وقت خود کو مضبوط کرنے کا تھا. میں نہ رکا اور آخرکار اپنی منزل پر آ پہنچا. میرے بالکل سامنے غار کے دھانے پر وہی بزرگ بیٹھے تھے. میں دوڑتا ہوا ان کے پاس پہنچا اور ساری روداد ان کو من و ان سنائی. میری پوری بات سن کر انہوں نے مجھے تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور خود کوئی عمل کرنے لگے. میں بس کونے میں بیٹھا آیات الکرسی پڑھتا ان کو دیکھ رہا تھا. کچھ ہی دیر میں بیلا میرے سامنے تھی. وہ بری طرح جھلس رہی تھی. وہ بار بار مجھ سے معافی مانگ رہی تھی. میں نے اسے معاف کر دیا اور انہوں نے بیلا کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور بزرگ سے دعائیں لیتا گھر کی طرف روانہ ہوا جہاں میری بیوی ہمنا اور میری امی میرا انتظار کر رہی تھی. بہت ہی برے وقت کا اختتام ہوا تھا. یہ سب ہمارا سوچا سمجھا منصوبہ تھا کہ دودھ میں چھپکلی بھی جان بوجھ کر ملائی گئی تھی تاکہ ہمنا کو کوئی نقصان نہ ہو. اس لیے اسے سمجھا کر یہ سب کچھ کیا گیا تھا اور اسے اس کے گھر بھیج دیا گیا تھا. کیونکہ بیلا میرے پیچھے تھی تو اس کو میرے قریب کیا گیا تاکہ میرے قریب ہونے سے وہ کمزور ہو جائے اور آسانی سے اس کا خاتمہ ہو سکے. اس واقعے کے ختم ہونے کے چند دن بعد ہی ہم نے وہ علاقہ چھوڑ دیا اور لاہور میں شفٹ ہو گئے. ہمنا کو بھی اپنے ساتھ لے آیا میں اور اللہ کے کرم سے اب ہم خوش و خرم اپنے گھر میں زندگی بسر کر رہے ہیں. دوستو، اللہ کے کلام میں بہت زیادہ طاقت ہو. اللہ کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ اس کا کلام برحق ہے اور اس میں ایسی تاثیر ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. امید ہے آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہوگی. تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی اچھی کہانیاں بر وقت ملتی رہیں.